پاکستان اس وقت سیاسی، معاشی اور عدالتی آزمائشوں میں گھرا ہوا ہے۔ ملک کا سیاسی منظرنامہ روز کروٹ بدلتا ہے، لیکن حکمراں جماعت نون لیگ کے سربراہ میاں محمد نواز شریف نے مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے خود کو سیاست سے بظاہر علیحدہ کیا ہے۔ 2 ماہ پہلے نواز شریف دوبارہ پارٹی کے بلا مقابلہ صدر بھی منتخب ہوئے تھے۔ 6 سال بعد پارٹی کی صدارت ملنے پہ لگ رہا تھا کہ نواز شریف سیاست میں دوبارہ فعال ہو جائیں گے، مگر نہ وہ عملی سیاست میں متحرک ہوئے، نہ پارلیمانی سیاست میں نظر آتے ہیں۔ ملک میں سیاسی، معاشی اور قانونی پیش رفت پر کسی قسم کی رائے دینے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ نون لیگ ملک کے نجات دہندہ کے طور پر نواز شریف کی لندن سے واپسی کی منتظر تھی، اور ان کی وطن واپسی کے بعد ملک میں تاریخ کی بدترین مہنگائی ہے۔ بجٹ کے بعد عوام ٹیکسز کے بوجھ تلے دب چکے ہیں، لوگوں کی تنخواہوں سے زیادہ بجلی کے بل آ رہے ہیں، لیکن معلوم نہیں نواز شریف کیوں خاموش ہیں اور کب تک خاموش رہیں گے۔ نون لیگ کا اصرار تھا کہ نواز شریف آئیں گے تو ملک کی قسمت بدل جائے گی۔ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے عوام کو 2013 کی نون لیگ حکومت کا چہرہ دکھایا گیا تھا۔ پاکستان کو نواز دو کا نعرہ لگایا گیا تھا۔ انتخابی مہم نے نواز شریف نے بھی بلند بانگ دعوے کیے تھے۔ الیکشن 2024 مائنس عمران خان ہونے سے لگ رہا تھا کہ شاید میاں صاحب چوتھی بار وزارت عظمیٰ سنبھالیں گے، لیکن الیکشن کے بعد شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے اور نواز شریف پس پردہ چلے گئے۔ اس وقت ملک میں تاریخ کی بدترین مہنگائی ہے۔ شہباز حکومت کی گورننس کی خامیاں سب کے سامنے ہیں۔ عوام نواز شریف کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن وہ لوگوں کے ڈھونڈے نہیں مل پا رہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی اتفاق کی بات ہے کہ نواز شریف نہ صرف عوام سے دور ہیں، بلکہ آئین کی بالادستی اور اس کی سرپرستی، سویلین بالادستی کی گھن گرج اب خاموش ہو گئی ہے۔ آج نواز شریف کو نہ اداروں سے کوئی گلہ ہے اور نہ ہی وہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ یاد دلاتے ہیں۔ اس دلچسپ موضوع پر بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور سینئر صحافی، نیوز اینالسٹ، گروپ ایگزیکٹو ایڈیٹر بھی ہیں دنیا نیوز کے، جناب سلمان غنی۔ بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب، موضوع بہت امپورٹنٹ ہے۔ نواز شریف صاحب کو دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر بنے ہوئے 2 ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے، تقریباً 4 مہینے ہو گئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو آئے ہوئے، مگر اس پورے عرصے میں نواز شریف صاحب مکمل طور پہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کسی چیز پہ عوامی طور پہ نہ تجزیہ کرتے ہیں، نہ تبصرہ کرتے ہیں، نہ میڈیا سے بات کرتے ہیں، نہ کوئی تقریر کرتے ہیں، نہ کہیں اظہار خیال کرتے ہیں۔ یہ ایک عجیب سی اور ایک کہنے کو تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک پراسرار سی خاموشی کیوں برقرار رکھی ہے انہوں نے؟ خان صاحب، آپ کے سوال بالکل درست ہے، حقیقت پسندانہ ہے۔ دیکھیں، بات یہ کہ اگر آپ نواز شریف صاحب کی اس سیاست کا گہرائی سے جائزہ لیں تو ماضی کے اندر جب وہ ان کی حکومتیں قائم تھیں تو وہ ان کی حکومتیں ڈیلیور کرتی نظر آتی تھی۔ ان کے پاس عوام کو بتانے کے لیے بہت کچھ تھا، اور جب وہ اپوزیشن میں ہوتے تھے تو اپوزیشن میں بھی ان کا ایک سیاسی کیس موجود تھا۔ لیکن یہ بات درست ہے، جب سے پی ڈی ایم کی حکومت بنی ہے یا پی ڈی ایم کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بنی ہے، تو نواز شریف صاحب پبلک میں آ کر کیا بتائیں گے؟ ان کی حکومت کی کارکردگی کیا ہے؟ نواز شریف صاحب تو 21 اکتوبر 2023 کو جب پاکستان آئے تھے تو مینار پاکستان میں ان کے ہاتھ میں بجلی کا بل تھا، اور وہ بجلی کے بل کو ایک بڑے ایشو کے طور پہ پیش کر رہے تھے۔ لیکن آج کی صورتحال میں خان صاحب، جس گھر کے اندر بجلی کا بل جا رہا ہے وہاں پر حکومت کے لیے کوئی خیر نظر نہیں آ رہی، اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہے وہ عوام کی حمایت کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، عوام کے اندر اس کی ایک مقبولیت ہوتی ہے، عوام کے اندر ان کا ایک کیس ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جب سے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت برسر اقتدار آئی ہے، ان کی نیت صاف ہوگی، حالات کو وہ درست کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن حالات ان کی گرفت میں نظر نہیں آ رہے، اور ہر آنے والا دن جو ہے وہ ایک مایوسی کی کیفیت کو جلب دے رہا ہے۔ اور خاص طور پہ خان صاحب، یہ بجلی کے بلوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کی مقبولیت اور خود حکومت کی کارکردگی پر اچھے اثرات نہیں چھوڑے۔ تو کیا اس کی ایک وجہ ان کی خاموشی یا غیر فعال ہونے کی وجہ کیونکہ وہ عوامی سطح پر نہیں بولتے یا کسی قسم کی کوئی عوامی رائے کا اظہار نہیں کرتے، میڈیا میں کوئی بات نہیں کرتے، تو اس کی تنظیمی سطح پر بھی مسلم لیگ نون تو اس وقت صرف مختص ہو گئی ہے پنجاب اور وفاق کی حکومت میں، جہاں پر ایک جانب ان کے چھوٹے بھائی کی حکومت ہے اور پنجاب میں ان کی بیٹی کی حکومت ہے۔ یہ خود ایک کانفیگریشن شاید ایسا ہے جس کی وجہ سے ان کے پاس گنجائش نہیں ہے کوئی بات کرنے کی، مگر اس کی بڑی سیاسی قیمت تو ان کی جماعت ادا کر رہی ہے نا، کیونکہ عوامی جو مقبولیت ہے وہ تو زمیں بوس ہوتی جا رہی ہے۔
دیکھیں خان صاحب، مشکل صورتحال کے اندر شہباز شریف صاحب نے عدم اعتماد کے بعد حکومت سنبھالی تھی، بہت بڑا لوڈ تھا اور توقع یہی تھی کہ وہ عوامی محاذ پر ڈیلیور کرتے نظر آئیں گے۔ وہ بھی ایک مخلوط حکومت تھی اور آج بھی پاکستان کے اندر ایک مخلوط حکومت ہے۔ جہاں تک آپ نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں تو نواز شریف صاحب 2 موقعوں پہ بولے ہیں لاہور کے اندر۔ ایک دفعہ وہ چیف منسٹر ہاؤس آئے تھے تو انہوں نے ان کی بیٹی جو پنجاب کی چیف منسٹر ہے وہ وہاں پر موجود تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے آپ IMF نہ بتائیں، مجھے یہ بتائیں کہ عوام کو کوئی ریلیف ملا یا نہیں۔ اور کچھ روز پہلے بھی جب وہ یہ بولے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بجلی کے بل صرف غریب عوام پر آفت نہیں ہے بلکہ تمام طبقات اس سے متاثر ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب پبلکلی کوئی بڑا رول اس لیے ادا نہیں کر پا رہے کہ ان کے پاس کہنے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ان کی عوامی مقبولیت بحال ہو یا عوامی مقبولیت مزید بڑھ سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی ماضی کی 3 حکومتوں کے اندر ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک لڑائی ضرور ہوتی تھی، لیکن وہ اپنا ایک سیاسی کیس پیش کرتے نظر آتے تھے۔ وہ یہ بتاتے تھے کہ ہم نے قیمتوں کو کنٹرول رکھا۔ اور خان صاحب، میں آپ کو ایک حوالہ دیتا چلوں ان کے والد محترم کا کہ نواز شریف صاحب بطور چیف منسٹر یہ بات انہوں نے ہمیں بتائی تھی کہ میرے والد محترم نے کہا تھا کہ کچن کی 7 چیزیں مہنگی نہ ہونے دینا، تمہاری سیاست کو کبھی گزند نہیں پہنچے گا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر کچن کی 7 اشیاء مہنگی ہے اور وہ اس حد تک مہنگی ہے کہ ایک چیز آپ اگر ایک دن خریدنے کے لیے جاتے ہیں اور دوسرے روز جاتے ہیں تو اس کی قیمت تبدیل ہو چکی ہوتی ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں لگنے والی آگ اور خصوصاً بجلی کے بلوں میں اضافے کے عمل نے پاکستان مسلم لیگ نون کی مقبولیت کو اور حکومت کی کارکردگی کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج حکومتیں جو ہوتی ہے اعتماد کا نشان ہوتی ہے، اعتماد کی علامت ہوتی ہے، لیکن حکمران وہ خود پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ موجود تھے۔